الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر أنزل الله الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حضرات گرامی، ذی وقار علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، آج دا عظیم الشان پروگرام بسلسلہ تکمیل حفظ القرآن الکریم جاری و ساری ہے. بے شمار علماء کرام، خطبہ اعظام خطابات فرما چکے نے، اور میرے تو بعد بھی جماعت دے جید خطبہ اپنے اپنے وقت اندر خطاب فرمان گی. اگر تھوڑی تھوڑی شفقت فرما دو تو قریب قریب ہو جاؤ. کی خیال؟ تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے نے ایک ایک قدم اگے اگے آندے جاؤ. جڑے کچھ ساتھی میٹنگ اندر مصروف نے انہاں کے بھی گزارش ہے کہ یا تو پھر اندر تشریف لے آؤ یا الگ کسی کمرے اندر پہنچ جاؤ. اور پیچھے علماء کرام دی مجلس جاری و ساری ہے. غور کیجیے، میرے ذمہ فضیلت الشیخ مصنف کتب کثیرہ، میری مراد تھوڑے علاقے دی پہچان شیخ ابن بشیر الحسینوی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو عنوان لگایا ہے، چند ایک گزارشات سے توجہ کیجیے. اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین نو دو شکل دے اندر امت نو عطا کیا ہے. ایک رب دا قرآن ہے اور دوسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن ہے اور دوسری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. اسی واسطے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا اسی کتاب اور حکمت نو نازل کیا
کتاب تو مراد قرآن مجید ہے اور الحکمت مراد سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ دی پڑھی ہے، تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری پڑھ جائیے، اور اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ نے اپنی معروف زمانہ کتاب کتاب الام دے اندر بھی، اور اسی طرح امام شاطبی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام اندر الکتاب تو مراد قرآن پاک لکھا اور الحکمت تو مراد میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو بیان کیا کہ کتاب تو مراد قرآن پاک ہے اور الحکمت تو مراد حدیث رسول ہے۔ اور قرآن پاک دی ایک اور آیت تے غور کیجیے جس نو بعض الناس نو سمجھنے اندر غلطی لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اسی تواڈے تے اس ذکر نو نازل کیا اور اسی اس ذکر دی حفاظت کران گے۔ ذکر تو مراد کیا ہے؟ عوام الناس اندر جو معنی عام ہو چکا کہ ذکر تو مراد قرآن پاک ہے، یاد رکھیے اے معنی درست نہیں ہے۔ ذکر تو مراد صرف قرآن پاک نہیں، اگر ذکر تو مراد صرف قرآن پاک ہوندا تو اللہ تبارک و تعالی اے بھی فرما سکتے سن انا نحن نزلنا القرآن و انا لہ لحافظون، اے محبوب اسی اس قرآن پاک نو نازل کیا اور اسی ہی اس کی حفاظت کران گے۔ اے نہیں فرمایا کہ انا نحن نزلنا القرآن، بلکہ کیا الفاظ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے ذکر نو نازل کیا۔ سنیے ذکر تو مراد کیا ہے؟ ذکر تو مراد قرآن پاک بھی ہے اور ذکر تو مراد حدیث مصطفیٰ بھی ہے۔ جس طرح قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اسی طرح حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا ہے۔ قرآن پاک بھی قیامت تک واسطے محفوظ ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی قیامت تک واسطے محفوظ ہے۔ جڑا قرآن اور حدیث اندر فرق کرے وہ منہج محدثین تو ہٹ چکا ہے۔ آل الحدیث اور منہج محدثین جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث دونوں لازم و ملزوم نے۔ قرآن بھی حق ہے، میرے مصطفیٰ دی حدیث بھی حق ہے، اور سنو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ قرآن پاک بھی لا ریب فیہ ہے اور مصطفیٰ دی تمام صحیح احادیث بھی لا ریب فیہ نے۔ قرآن پاک تے ایمان لانا بھی لازم و ضروری ہے، حدیث تے ایمان لانا بھی لازم و ضروری ہے۔ قرآن پاک بھی آسمان تو رب نے نازل کیا، قرآن پاک بھی رب دی وحی ہے اور حدیث پیغمبر بھی رب دی وحی بنی ہے، کیونکہ مصطفیٰ رب دی مرضی تو بغیر کلام نہیں فرماندے، آپ رب دی منشا تو بغیر بول دے ہی نہیں۔ دلیل قرآن دی آیت مبارکہ، فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کلام نہیں فرماندے جب تک آسمان تو اللہ وحی نازل نہ فرما دے۔ سنیے دین دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ اس نو رب نے محفوظ کیا، حفاظت دا ذمہ رب نے لیا ہے۔ قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا اور حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا۔ قرآن دی حفاظت بھی اللہ نے محدثین دے ذریعے، علماء امت دے ذریعے قرآن پاک نو آج تک محفوظ کیا۔ میں کہا کرنا جن ذرائع دے نال قرآن آج تک محفوظ ہے، انہی ذرائع دے نال آج تک حدیث مصطفیٰ محفوظ ہے۔ اللہ نے حدیث مصطفیٰ دی حفاظت واسطے محدثین کرام نو پیدا کیا، جس طرح قرآن دی حفاظت دا ذریعہ محدثین و علماء امت بنے، اسی طرح حدیث دی حفاظت دے ذمہ دار بھی، حدیث دی حفاظت دے محافظ بھی علماء امت بنے، حدیث دی حفاظت کرنے والے بھی علماء دین اور محدثین کرام نے۔ سنیے توجہ کیجئے، اللہ نے حدیث مصطفیٰ نو کس طرح محفوظ کیا، محدثین کرام کس طرح حدیث دی خدمت واسطے آگے بڑھے۔
پڑھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی صحیح البخاری نو علم وحی، علم دین، علم قرآن، علم حدیث دو ذریعے دے نال محدثین نے محفوظ کیا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ طور تے صحیح البخاری اندر کتاب العلم دے اندر باب قائم کیا، باب کتابت العلم، کہ علم نو جناب علی محفوظ کرنے واسطے کتابت بھی کی جائے گی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب حفظ العلم، کہ علم نو حفظ کر کے یاد کر کے بھی محفوظ کیا جائے گا، اور علم نو لکھ کر کے بھی محفوظ کیا جائے گا۔ اللہ دی رحمت اور فضل ہے، آل الحدیث تے اہل حدیث نے، محدثین کرام نے علم حدیث نو، علم دین نو، وحی الہی نو یاد کر کے بھی محدثین نے محفوظ کیا، اور محدثین کرام نے حدیث رسول نو لکھ کر کے بھی محفوظ کیا۔ آج بھی جناب علی حدیث مصطفیٰ لکھی جا رہی ہے، کتابت دا سلسلہ جاری و ساری ہے، قیامت تک اسی ذریعے دے نال حدیث محفوظ رہے گی، اور اسی طرح کہ جناب علی باب حفظ العلم، حفظ دے ذریعے بھی حدیث محفوظ رہے گی۔ محدثین کرام اندر لاکھوں احادیث تے حفاظ موجود سن، ایک ایک محدث نو لاکھ احادیث زبانی یاد سن۔ آج دے اس دور اندر بھی اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے آل الحدیث اندروں، جڑے قرآن دے حفظ دے ساتھ ساتھ پیغمبر دی حدیث دے بھی حافظ نے۔ قریب ہی لاہور اندر مفتی جماعت مفتی عتیق الرحمان صاحب علوی حافظہ اللہ صحیح البخاری دے بھی حافظ نے، قرآن دے بھی حافظ نے، اور سرگودہ حضرت شاہجیدہ جامعہ امام بخاری نو بھی اللہ نے اعزاز عطا کیا کہ ساڑھے جامعہ اندر بچے قرآن دے بھی حافظ، اور 3 بچے جنہوں نے صحیح البخاری مکمل یاد کی ہے، حافظ زبیر نے اور دیگر 2 حفاظ نے قرآن دے حفظ دے ساتھ ساتھ صحیح البخاری نو اپنے سینے اندر محفوظ کیا۔ جس طرح قرآن محفوظ اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی محفوظ۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو محدثین نے کیویں محفوظ کیتا وے توجہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام دے اندر محدثین موجود سن، بعض صحابہ اکرام محدث بھی سن، صحابہ اکرام اندر محدثات بھی موجود نے جنہ حدیث نو یاد بھی کیتا، تحریر بھی کیتا ہوئے۔ سنیے توجہ فرمانا، محدث امت، فقیہ امت، محدث امت رسول، محسن امت رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عبد الرحمن بن صخر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی حدیث نو حفظ کرنے والے، مصطفیٰ دی حدیث نو محفوظ کرنے دا ذریعہ بنے، دیگر صحابہ اکرام بھی ذریعہ بنے، اور اللہ نے بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام واسطے خاص کر کے منتخب فرما لیا ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذوق اور شوق رہندا، ہر وقت مصطفیٰ دی مجلس اندر رہندے۔ صحیح البخاری اندر بھی روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سن، میرے مہاجرین بھائی صحابہ اکرام اور میرے انصار بھائی صحابہ اکرام اپنے اپنے کام کاج اندر مشغول و مصروف ہو جاندے نے، لیکن میں ابو ہریرہ ہر وقت مصطفیٰ دی خدمت اندر رہ کر کے پیغمبر کو حدیث سننا ہاں، مصطفیٰ دی حدیث نو یاد کرنا ہاں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث مصطفیٰ نو یاد کر کے دین دی خدمت کی ہے۔ محدث امت سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث نو یاد کر کے امت احسان کیا، امت تک علم حدیث نو پہنچایا ہے۔ یاد کر دے مصطفیٰ دی حدیث نو، اور ایک دن فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جناب علی حافظ کے اندر کچھ کمزوری واقع ہو چکی، میں جدو یاد کرنا بھول جانا، محبوب میرے واسطے دعا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے چادر بچھائی، چادر بچھانے تو بعد محبوب نے دعا فرمائی، دعا کر کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جی یا رسول اللہ، فرمایا چادر نو اٹھاؤ اور اپنے جسم تے سینے تے لپیٹ لو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے چادر لپیٹ لی، اس تو بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے جیڑی بھی میں بات سنی ہے اس نو یاد کیا ہے، پھر کبھی نہیں بھولی، پھر اللہ نے کمال دا حافظہ دیا ہے اس محدث امت نو۔ اللہ نے کیسا کمال حافظہ دیا، پڑھیے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ دی سیر
کھولیے امام ذہبی رحمتullah علیہ واقعہ لے کر کے آئے. وقت حاکم ہے مروان بن حکم, اس نے بلایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگا آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حافظے دا امتحان کریے, آج امت محدث دا حافظہ چیک کریے کتنا قوی حافظہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس نے کاتبین بھی بلائے, بڑی تیزی نہ لکھنے والے, اس نے انہوں نے بلا کر کے پیچھے پردے دی اوڑ اندر بٹھا چھوڑیا اور سیدنا ابو ہریرہ نو بلایا گیا. مسند لگی ہے, سیدنا ابو ہریرہ آئے, مروان کہنے لگا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی تواڈے کول مصطفیٰ دی احادیث سننا چاہنے, حدیث پیغمبر بیان کیجئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ احادیث مصطفیٰ پڑھ دے جا رہے ہیں, مروان دے کاتبین پردے اندر بیٹھے لکھتے جا رہے. سیدنا ابو ہریرہ نے کافی احادیث بیان کی. سیدنا ابو ہریرہ مجلس ختم ہوئی, تشریف لے گئے. اگلا سال ہوا, پھر مروان بن حکم نے بلایا کاتبین نو بھی, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مروان کہنے لگا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو احادیث پچھلے سال بیان کر گئے وہی احادیث اسی طرح بیان کرو. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کرنا شروع کی. کاتبین دیکھتے رہے, جو حدیث تحریر کی پڑھیے سید امام ذہبی دی, امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا سیدنا ابو ہریرہ نے جو پچھلے سال حدیث بیان کی وہی احادیث مصطفیٰ اگلے سال بیان کی, ایک لفظ دی بھی غلطی نہ نکل سکی. محدثین محدثین اکرام حافظ دا پہاڑ سن, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث مصطفیٰ نو حفظ کر کے یاد کر کے امت تک خدمت دین پہنچائی ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ فرماندے سن سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نو بھی باکثرت احادیث مصطفیٰ یاد نے, لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ احادیث نو مصطفیٰ کو سن دے اور احادیث نو تحریر بھی کر دے. باب کتابت العلم, حدیث لکھا کر دے. پڑھیے سننے ابی داؤد مستدرک حاکم اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے فرمین نو لکھیا کر دے. بعض قریش صحابہ کہنے لگے اے عبداللہ نبی پاک دی ہر بات نہ لکھیا کر, وہ رسول اللہ بشر, کیونکہ نبی پاک بشر نے کدے خوشی اندر ہوندے نے, کدے غمی اندر ہوندے نے, کدے غصے اندر ہوندے نے, ہر بات نہ لکھا کر. عبداللہ بن عمر بن عاص, سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیث مصطفیٰ لکھنا چھوڑ دیتی ہے. چند دن گزرے, نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جی محبوب جی, فرمایا تسی میری حدیث لکھ دے کیوں نہیں؟ فرمایا محبوب جی قریش صحابہ نے منع کیتا وے نہ لکھیا کرو مصطفیٰ دی ہر بات. نبی پاک کدے خوشی اندر ہوندے نے, کدے غم اندر ہوندے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جی محبوب جی, فرمایا مینوں ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے, فرمایا اکتب میری ہر بات لکھ. عبداللہ ہر بات لکھو, ہر بات ہی میری لکھ لو, میں جو بھی بولنا سوائے حق دے میں کچھ کہندا ہی نہیں. فرمایا میری زبان چو سوائے حق دے کچھ نہیں نکلدا. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دین دی خدمت کی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے احادیث مصطفیٰ لکھیا کر دے, کتابت کر دے. اور سنو میرے الفاظ, اس روایت اندر منکرین حدیث دا رد بھی موجود ہے, جڑے اعتراض کر دے نے, زبان نکال دے نے اور کہندے دیکھو جی حدیثاں تے 200 سال بعد لکھیاں گئیاں, یہ محدثین نے خود لکھ لیں. نہیں نہیں, حدیث مصطفیٰ دے سامنے لکھیاں گئیاں, پیغمبر دے سامنے کتاب تے حدیث ہوئی ہے. محدثین کرام دا دور بعد والے محدثین کرام, امام بخاری و مسلم, دیگر محدثین کرام, انہاں دا دور تدوین حدیث دا ہے. کتاب تے حدیث مصطفیٰ دی زندگی اندر شروع ہوئی. امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, دیگر محدثین اکرام, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, وکیع بن جراح رحمہ اللہ, ان تمام محدثین اکرام نے تو تدوین حدیث کی ہے. کتاب تے حدیث تو پہلے موجود ہے. صحابہ اکرام اندروں جو کاتبین حدیث سن وہ حدیث نو لکھا کر دے, لیکن محدثین اکرام نے تو ہر عنوان دی حدیث ایک ہی جگہ موجود سن, ایک ہی جگہ جمع سن. محدثین اکرام نے الگ الگ عنوانات دی حدیث نکال کے الگ کتاب قائم کی ہے. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری اندر کتاب الوحی لا
لائے وحی دے متعلقہ حدیث نو کتاب الوحی اندر بیان کیا، کتاب الایمان لائے تو ایمان دے متعلقہ حدیث نو کتاب الایمان اندر بیان کیا ہے، علم دے متعلقہ روایات نو کتاب العلم اندر بیان کیا۔ اسی طرح محدثین اکرام نے الگ کتاب الرقاق بھی لکھی، کتاب الزہد بھی لکھی، زہد دے متعلقہ حدیث نو کتاب الزہد اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لے کے آئے، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دی کتاب الزہد ہے، امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ دی کتاب الزہد ہے، دیگر محدثین اکرام نے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اللہ دے اسماء و صفات تے کتاب لکھی ہے، اس اندر رب دی توحید دے متعلقہ اسماء و صفات دے متعلقہ روایات لے کے آئے۔ محدثین نے بعد والے محدثین یعنی امام بخاری اور دیگر محدثین انہاں تدوین کی ہے، لیکن صحابہ اکرام اندر ایسے محدث موجود سن جنہاں مصطفیٰ دی حدیث دی کتابت کی ہے، جھوٹ بولدا ہے، غدار ہے مصطفیٰ دی حدیث دا، منکر ہے جو مصطفیٰ دی حدیث دا، جو اعتراض کر کے کہہ رہے نہیں یہ حدیث تو بعد اندر لکھیاں گئیاں۔ یاد رکھیے حدیث مصطفیٰ دیاں مصطفیٰ دے سامنے لکھی گئی، پیغمبر دا ہر فرمان صحابہ اکرام مصطفیٰ دی زندگی اندر یاد کر دے رہے یا تحریر کر دے رہے۔ اور جائیے پڑھیے صحیفہ حمام بن منبہ اٹھائیے پڑھ جائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی احادیث مصطفیٰ کو سنی یاد کی، سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ نو تمام احادیث لکھوائی۔ صحیفہ حمام بن منبہ آج بھی مطبوعہ شکل اندر موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، اس کی شرح بھی مختصر ہو چکی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد دے اندر صحیفہ حمام بن منبہ مکمل لائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے بندو محدثین اکرام حدیث دی حفاظت دا ذریعہ بنے، حدیث نو یاد کر کے حدیث دی خدمت کی ہے، حدیث نو لکھ کر کے حدیث دی خدمت کر کے۔ اور محدثین اکرام نے حدیث دے واسطے بڑی قربانی دی، مشقت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، گھر دی قربانی دی، بیوی اور بچیاں دی قربانی دی، بہن بھائی والدین علاقہ وطن چھوڑ کے محدثین ایک ایک حدیث واسطے ہزاروں میل سفر کر کے دین دی خدمت کر کے آج محدثین دا نام زندہ ہے۔ اور اسی خدمت دی وجہ تو قیامت تک محدثین دا نام زندہ رہے گا۔ جو ظالم اٹھ کر کے حدیث تے اعتراض کرے گا، محدثین دی ذات تے اعتراض کرے گا، جب تک اہل حدیث تے علماء طلباء شیوخ الحدیث زندہ موجود نے، ہر منکر حدیث ہر دشمن محدثین دی ہر بات دا جواب بھی دیندے رہاں گے جب تک زندہ ہاں، حدیث مصطفیٰ دا اور محدثین دا دفاع بھی کردے رہاں گے۔ محدثین ہمارے موسن ہیں، اہل حدیثوں موسنوں کو بلاتے نہیں ہیں، موسنوں کا احسان یاد رکھتے ہیں۔ جڑا توڑے موسنوں برا کے اس کا جواب دے دا ہے، اس کا احترام نہیں کری دا۔ جو قرآن مقدس بخاری محدث جیسی کتاب لکھے تم اس کا احترام کرو، کیوں کرو؟ جانتے نہیں ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امت پہ احسان کیا بخاری لکھ کے، اور اللہ نے بلا کا حفظہ دیا تھا، کمال کا حفظہ تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ دی فتح الباری پڑھیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، امام بخاری حافظہ پہاڑ سن، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کی خدمت واسطے نکلے، اپنا علاقہ بخارا چھوڑ کے مکہ مکرمہ اندر پہنچے۔ جائیے گوگل تے میپ تے آج بھی سفر ریسرچ کیجئے، بخارا تو مکہ پاک دا سفر 4165 کلومیٹر ہے۔ امام بخاری بخارا چو چلے، مکہ پاک اندر علم حدیث سیکھنے واسطے پہنچے۔ امام بخاری بغداد اندر گئے، نیشہ پور اندر گئے، دیگر شہر اندر پہنچے، 1080 اساتذہ دے پاس جا کے امام بخاری نے علم حاصل کیا۔ پھر سید البخاری لکھی امت احسان کیا، اور ایک ایک حدیث کی خاطر محدثین نے کتنی مشقتیں برداشت کیا۔ پڑھ جائیے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث کی خاطر مدینہ الرسول تو نکلے مصر واسطے۔ کتنا سفر ہے مدینہ تو مصر دا؟ تقریباً 1400 کلومیٹر سفر ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری ایک حدیث مصطفیٰ دی خاطر چلے، اور امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین فرمایا کردے سن،
ایک حدیث مصطفیٰ دی خاطر مینوں کئی دن اور رات بھی سفر کرنا پڑے مینوں قبول ہے، کیونکہ مینوں اس کے بدلے در محمد مصطفیٰ دی ایک حدیث صحیح مل جائے گی۔ اور ایک حدیث واسطے کتنی محنت کی محدثین نے پڑھی ہے بخاری۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی اپنے علاقے اندر رہ رہے ہیں۔ انہیں ایک عورت دے نال شادی کی تھی ہے، جدوں نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، چند دن گزرے نے، ایک عورت آئی ہے تے آ کے کہنے لگی اے عقبہ بن حارث میں تینوں بھی دودھ پلایا، اس عورت نو بھی دودھ پلایا، تسی دوویں میرے رضائی پتر جے، اے عورت میری رضائی ہے، لڑکی میری رضائی بیٹی ہے، تسی میرے رضائی بیٹے ہو، تسی دوویں رضائی بہن بھائی ہو، تہاڈا نکاح کیویں ہو گیا وے؟ کیونکہ جڑے رشتے نسب نہ حرام نے وہی رشتے جناب علی رضاعت دے نال بھی حرام نے۔ کہنے لگی تہاڈا نکاح کیویں ہو سکدا؟ نہیں نکاح ہو سکدا۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے سواری لئی ہے، چلے اپنے علاقے دے اندر، آئے مدینہ رسول اندر، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس پہنچے نے۔ محبوب جی میں ایک عورت نہ نکاح کیتا ہوئے، ایک عورت نے آ کے شہادت دیتی ہے، اس نے آواز نکالی ہے، کہنے لگی ہے کہ تسی دوواں نے میرا دودھ پیتا، تسی رضائی بہن بھائی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ بن حارث جدو اس نے کہہ چھوڑیا ہوئے تسی رضائی بہن بھائی جے تے پھر تہاڈا نکاح تے ختم ہو گیا۔ سیدنا عقبہ نے اس تو جدائی کر لی ہے، اس عورت نے آگے نکاح کیتا ہوئے۔ سید بخاری دی 88 نمبر حدیث ہے کہ کی سمجھا رہی ہے، ایک حدیث دی خاطر سیدنا عقبہ نے لمبا سفر کیتا ہوئے اور آگے بڑھ جائیے، پڑھیے تدریب الراوی نو اٹھائیے، دوسری جلد پڑھ جائیے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نو ایک حدیث دے بارے اندر جناب علی کچھ بھول گئے نے، چلے نے مدینہ پاک تو مصر دی طرف 1400 کلومیٹر دا سفر کیتا ہوئے، پہنچے نے سیدنا فضلہ دے پاس، جا کر کے فرمانے لگے اے نبی علیہ السلام دے صحابی میں تواڈے کول ملاقات دی غرض نہ نہیں آیا۔ جو پہنچے نے تے محبوب علیہ السلام دے صحابی اپنی اونٹنی نو گھاس جناب علی کھلا رہے نے، کہنے لگے میں تواڈے پاس ملاقات واسطے نہیں آیا، میں تے اس واسطے آیا کہ فلاں موقع تے میں بھی موجود سا، تسی بھی موجود ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی سی، وہ بات میں بھول چکی ہے، میں تے مصطفیٰ دی حدیث تواڈے کو سننے واسطے آیا۔ ایک حدیث دی خاطر صحابی رسول نے سفر کیتا ہوئے، اس طرح بھی سمجھنا ہے اور آگے بڑھیے، اٹھائیے تدریب الراوی پڑھیے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک تو نکلے، ملک شام دا سفر کیتا ہوئے، ملک شام دا سفر 1200 کلومیٹر تقریباً سفر بندہ ہوئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ چلے جناب علی شام اندر پہنچے نے، سیدنا عبداللہ بن انیس دے پاس جا کے فرمان لگے عبداللہ نبی پاک دی ایک حدیث فلاں تو انہوں معلوم ہے، میں حدیث سے پیغمبر سننے واسطے آیا۔ صحابہ نے حدیث نو اکٹھا کیتا، محنت کی تھی، مشقت کی تھی ہے، محدثین نے محنت مشقت کی تھی، قربانیاں دیتیاں نے۔ آخری بات تے توجہ فرمائی ہے، پڑھیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دی زندگی پڑھ جائیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنے علاقے تو چلے یمن دی طرف، یمن دی بستی صنعا اندر پہنچے، امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ دے پاس حدیث رسول پڑھنے واسطے لمبا سفر کر کے گئے، اور اگلے الفاظ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمان دے صنعا دے علاقے اندر پانی دی بڑی قلت سی، اسی جدوں بھی نماز واسطے وضو کرنا ہوندا کئی میل تک پیدل سفر کر دے، جا کے وضو لی پانی تلاش کر دے، وضو کر دے، پھر نماز پڑھ دے، مشقتاں برداشت کیتیاں نے محدثین کرام نے دین دی خدمت واسطے۔ اور آگے بڑھ جائیے، طبقات الشافعیہ پڑھیے، کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ پڑھ جائیے، امام سبکی رحمہ اللہ دی کی الفاظ موجود نے، 4 محدث اور 4واں دا نام محمد ہے۔ ایک دا نام ہے محمد بن جریر الطبری، دوسرے محدث محمد بن اسحاق بن خزیمہ، تیسرے محدث محمد بن ہارون، اور چوتھے محدث نے محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ، جنہ دی کتاب السنہ معروف ہے، انصار السنہ پبلیکیشن والوں نے ترجمہ کر کے شائع بھی کیا، جس اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مشہور قول موجود ہے، کل بدعت ضلالہ وَإِن رَأَى النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ اسے لوگ اچھا کیوں نہ کہتے پھرے، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ سنیے، یہ 4 محدث نے علم حدیث واسطے اپنا علاقہ چھوڑ کے، وطن چھوڑ کر کے پہنچے نے
مصر دے اندر جا کے مکان کرائے پہ لیا, علم حدیث پڑھنے دی خاطر پہنچ گئے. چاروں رہ رہے اپنے مکان اندر. تھوڑا وقت گزریا, چوما دے پاس کھانے واسطے بھی کچھ نہ رہا, راشن ختم ہو گیا, پیسے ختم ہو گئے. چاروں محدثین کرام پریشان ہوں کیا بنے گا. نہیں کسی محدث نے کہا چلو کوئی بات نہیں یا رسول اللہ مدد, ابھی پکارنے رسول اللہ مدد فرمان گے, یا علی مدد دا نعرہ لگانے انہیں خیرات مل جائے گی. انہیں جناب علی کسی نو پکارنے, کسی ولی کسی نبی نو کسی غیر اللہ نو پکارنے ہاں مدد مل جائے گی. نہیں نہیں, چاروں محدثین کرام بیٹھ کے سوچنا شروع کیا. اور سنو طلباء تشریف فرمانے, اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں دین کا امام بنا دے, اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں وقت کے سکا عالم بنا دے, اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے سینوں میں دین کا علم کا نور پیدا کر دے, پھر خوددار بنیے, خوددار بنیے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, ہر وقت مانگنا تو اپنے اللہ سے مانگنا ہے. یہ چاروں محدث بیٹھے آپس اندر مشورہ جاری, ان کتوں کھاواں گے کتوں پیواں گے, سارا کچھ ختم ہو چکا, مکان بھی کرائے دا ہے. چاروں نے بیٹھ کے مشورہ کیا اس طرح کرنے, مزدوری کرنے. ہاں چاروں دے اندروں ایک شخص روزانہ مزدوری تے جائے گا, 3 علم حدیث پڑھن گے, اور جڑا ایک 3 پڑھ کے آن گے, جڑا مزدوری تے جائے گا جدو واپس آئے گا اس نو بھی او حدیث او علم پڑھا چھوڑاں گے. اگلے دن پھر دوسرا پھر تیسرا بدل بدل کے چاروں بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا اے کام ٹھیک ہے. ہن قرہ اندازی ہونے لگی کہ پہلے دن کون جائے گا. غور کرنا, توجہ فرمانا, محدثین کرام نے اپنے جناب علی ہر قسم دی قربانی دے کر کے مصطفیٰ دی حدیث دی خدمت کی, امت تک علم دین پہنچایا ہے. چاروں بیٹھ کے کہنے لگے چلو قرآن اندازی کریے, کون صبح جائے گا محنت مزدوری واسطے. جو قرآن اندازی کی گئی, قرے اندر نام نکلا محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ دا, کہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ جان گے صبح مزدوری کرنے واسطے, اور ایک کما کے لان گے, اسی سبق پڑھ کے آواں گے, وہ انہوں پڑھا دیاں گے, اور جڑا کما کے لان گے پھر کھانا رات نو کھا لواں گے. جو قرآن اندازی ہو گئی, قرآن اندازی تو بعد محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ فرمانے لگے اے محمد بن نصر المروزی, اے محمد بن جریر الطبری, اے محمد بن ہارون رحمہ اللہ, ذرا ٹھہریے میں وضو کر لواں. وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھ کے کہنے لگے میں کیوں نہ استخارہ کرنا. 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرنا چاہ رہے, ادھر رب نے کیویں رحمت فرمائی ہے. اللہ دے بندو دین کے لیے مخلص ہو جاؤ, علم حدیث کے لیے مخلص ہو جاؤ, اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا, کبھی ذلیل نہیں کرے گا. اللہ وہاں سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان بے نہیں. اے چاروں محدثین پریشان نے, اللہ نے ادھر رحمت کی میں فرمائی. مصر شہر دا حاکم بادشاہ سو رہا ہے, اس نے خواب اندر دیکھیا کہ 4 محدث آئے ہوئے, محمد نام دے. چاروں نے بھوک لگی, اٹھا, اس نے اپنا قاصد نوکر بلایا, اس نے تھیلیاں دتیاں نے, کہنے لگا فلاں جگہ تے اس طرح 4 محدث تشریف فرمانے, چاروں بھوکے ضرورت مند نے, لے جاؤ تھیلیاں انہوں پیش کر کے آؤ. اور اے چاروں دے نام انہوں خواب اندر 10 چھوڑے گئے نے, جاؤ. ابھی امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ نماز اندر نے, نماز جاری ہے, آ کر کے دروازے تے دستک دی. قاصد نے دروازہ کھولیا گیا, کہنے لگا یہ تھے کوئی محمد بن جریر تبری ہے. جی میں محمد بن جریر تبری. اس نے تھیلی نکالی, محمد بن جریر تبری دے حوالے کی, اس اندر 50 دینار نے. پھر کہنے لگا محمد بن نصر المروزی کون ہے؟ یہ محمد بن نصر المروزی. اس نے تھیلی دی گی 50 دینار نے. محمد بن ہارون کون ہے؟ یہ محمد بن ہارون ہے. ان کو تھیلی دی گئی, یہ تم لے لو. کہنے لگا محمد بن اسحاق بن خزیمہ کون ہے؟ کہنے لگے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کہنے لگا قاصد نماز مکمل کر رہے ہیں, انہاں دی تھیلی میں خود دیاں گا. نماز مکمل ہوئی, تھیلی حوالے کی, اور کہنے لگا آئندہ جناب علی والی مصر دا بادشاہ دا پیغام ہے, اگر آئندہ کبھی یہ موقع بن جائے اطلاع ضرور کرنا, اسی تواڈی خدمت واسطے حاضر ہو جاواں گے. بھوک برداشت کی ہے. محدثین نے علم حدیث واسطے آخری بات سنی اور میں اپنی بات ختم کرنے لگا. وقت عظیم محدث جو وقت ماضی قریب اندر اس دنیا تو جا چکے, جانی پہچانی عرب دی شخصیت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, انہاں دے تلامذہ دے اندروں ایک عظیم ترین نام ہے فضیلت الشیخ شیخ علی بن حسن دا الاساری. شیخ علی بن
حسن الاسری اردن دے اندر جو شیخ تے نام تے جامعہ البانیہ موجود ہے اس دے اندر استاد حدیث نے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اردتن الی السنہ. سنیے توجہ کیجئے, اس کتاب دے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, آخری بات پوری توجہ کیجئے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا, کمال دا واقعہ ہے. امام صاحب نے جو واقعہ لکھا فرماندے نے اندلس شہر دے اندر, اندلس دے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن قاسم. جوان ہوئے, شادی کی عبد الرحمن ابن قاسم نے. شادی تو بعد چند ماہ گزرے, اپنی بیوی نو کہنے لگے اللہ دی بندی میرا ذوق اور شوق بن چکا کہ میں دین پڑھاں گا, علم حدیث پڑھاں گا, اور میری خواہش اور تمنا ہے کہ وقت عظیم ترین امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ دے حلقہ درس اندر جا کے علم دین پڑھ کے آواں. بیوی کہنے لگی اللہ دے بندو ابھی نکاح نو شادی نو کتنے دن گزرے, چند ماہ گزرے, تسی ہونی علم دین پڑھنے دا ارادہ کر رہے ہو, نہ جاؤ. اور پھر تسی جان دیو میں حالت حمل اندر ہاں, حاملہ بھی ہو چکی. امام عبد الرحمن ابن قاسم دی قربانی سنیے. یہ ہے محدثین کا احسان امت پہ. امام عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ فرمانے لگے اے میری بیوی سن لے, دو راستے تیرے پاس موجود نے, جس نو چاہے اختیار کر لے. میں تو دین پڑھنے واسطے ضرور جاواں گا. پہلا راستہ تو اے ہے تو صبر کر, اللہ تینوں اس کا اجر دے گا. رب دی رضا واسطے میں اجازت دے دے, میں علم دین پڑھنا چاہنا, حدیث مصطفیٰ امام مالک دے پاس جا کے پڑھنا چاہنا. اگر یہ راستہ قبول نہیں پھر دوسرا راستہ جدائی دا ہے, پھر میرے کو طلاق لے لو, چلی جاؤ, لیکن میں دین واسطے ضرور نکلاں گا. بیوی نیک خاتون سی, کہنے لگی اے عبد الرحمن ابن قاسم اگر تسی پڑھنے دا ارادہ کر لیا جاؤ, میں رب دی رضا واسطے اجازت دینی, میں صبر بھی کراں گی. جاؤ تسی جا کے مدینہ الرسول اندر امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ دے پاس علم حدیث پڑھو, میری طرف اجازت ہے. امام عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ چلے اندلس تو مدینہ الرسول اندر پہنچے. آج دے اس آسانی والے سڑک اور روڈ اور سفر دے اندر بھی تقریباً 700 کلومیٹر دا فاصلہ ہے اندلس تو مدینہ الرسول دا. آئے مدینہ پاک اندر امام مالک دے پاس آ کے داخل ہوئے, امام مالک دے حلقہ درس اندر شریک ہوئے. پڑھ دے رہے, 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال, 4, 5 سال, 15 سال گزرے, 17 سال, 17 سال گزر گئے. مدینہ پاک اندر امام مالک دے پاس پڑھ رہے ہیں. 17 سال گزرے, امام مالک دا حلقہ درس لگا ہوا. عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ, اللہ تمہاری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے. بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آیا, خوبصورت ہے, آ کر کے کہنے لگا امام مالک دا حلقہ درس کیڑا ہے؟ دسیا گیا امام مالک دا حلقہ درس ہے. کہنے لگا عبد الرحمن ابن قاسم نامی شخص موجود ہے, میں اس نے ملاقات کرنا چاہنا. عبد الرحمن ابن قاسم کھڑے ہو گئے, میں عبد الرحمن ابن قاسم بتاؤ کیا کام ہے. آگے بڑھے, اس نے مصافحہ بھی کیا, معانقہ بھی کیا, گلے لگایا. کہنے لگے یار جوان بتلا تو کتھوں آیا ہے, تیرا تعارف کیا ہے اور کس مقصد واسطے میرے نہ ملاقات کرنے لگا. کہنے لگا عبد الرحمن ابن قاسم سن لو, میں اندلس تو آیا, میری خواہش تھی کہ میں حج بیت اللہ کراں, میں حج واسطے نکلنے لگا. اندلس تو میری ماں کہنے لگی بیٹے حج واسطے جا رہے ہو تو مدینہ الرسول اندر بھی جاؤ گے, اوتے تیرا باپ عبد الرحمن ابن قاسم آج تو 17 سال پہلے امام مالک دے پاس پڑھنے واسطے گیا ہے, اس دی بھی خبر لے کے آنا. تسی عبد الرحمن ابن قاسم ہو؟ فرمایا ہاں بیٹے میں عبد الرحمن ابن قاسم ہاں. بیٹا کہنے لگا میں تہاڈا او بیٹا ہاں جدوں تسی آئے سو تے میں اپنی ماں دے پیٹ اندر سا. 17 سال گزر گئے, پھر اللہ نے اس خدمت دا صلہ بھی عطا کیا. آج جو معطا امام مالک ساڑھے پاس موجود ہے, 8 محدثین کرام نے
امام مالک رحمہ اللہ دے کولو موطا نو روایت کیا، اس دے اندر امام عبد الرحمن ابن قاسم دا نام بھی سر فہرست ہے، اور وقت دے عظیم محدث فضیلت الشیخ جامعہ امام بخاری سرگودا دے اندر استاذ رہنے والے یہ تھے، بیمار ہو کے پھر موت دا شکار ہوئے۔ فضیلت الشیخ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے جو موطا امام مالک دا ترجمہ کیا، وہ موطا روایت ابن قاسم ہے۔ اللہ نے آج شان مقام دیا ہے، تو اس خدمت دین دی وجہ تو سنیے جوانوں میرا پیغام، اگر چاندے ہو اللہ تو دنیا اندر عزت عطا فرمائے، پھر محدثین کرام دی زندگی پڑھئے، محدثین دے منہج دے آئیے، دین دی خاطر، حدیث مصطفیٰ دی خاطر، مسلک آل الحدیث دی خاطر، بیوی دی قربانی دینا پڑے دے دیجئے، اولاد دی قربانی دینا پڑے دریگ نہ کیجئے، حتیٰ کہ جان دی قربانی بھی دین مانگے دیجئے، اللہ ضرور عزت دے گا، ضرور رحمت فرمائے گا۔ اور رب دی زمین تے واحد گروہ آل الحدیث تا ہے جو محدثین دے منہج اور عقیدے تے قائم ہے۔ اہل حدیث تا کوئی عقیدہ، کوئی منہج، کوئی مسلک، کوئی دعوت ہے جو محدثین کرام دی ہے۔ چاہیے ایک سکہ محدث لائیے جو کسی ایک سکہ محدث تا عقیدہ ہوئے اور اہل حدیث دے اندر موجود نہ ہوئے، اہل حدیث تا مسلک، منہج، دعوت کوئی ہے جو صحاب مصطفیٰ دی، تابعین دی، تبع تابعین دی، محدثین کرام دی ہے، اور اسی دعوت نو لے کے کھڑے ہاں جیاں گے، قرآن و حدیث نہ، مسلک اہل حدیث نہ وفاق کر کے جیاں گے۔ جان جاندی ہے جائے، لیکن اس راستے نو نہیں چھوڑاں گے۔ اگر اس راستے اندر قائد ملت اسلامیہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ جیسا شہزادہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اگر علامہ شہید دیاں بچیاں اور بچے یتیم ہو سکتے ہیں، اگر یزدانی شہید دیاں بچیاں یتیم ہو سکتی ہیں، اگر یزدانیوں علامہ دی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، پھر تیری اور میری جان قیمتی نہیں علامہ شہید تو، پھر میری اور تیری بیوی اور بچے علامہ شہید تو قیمتی نہیں نے۔ آگے بڑھئے، جرت نہ، استقامت نہ، دلائل نہ مزین ہو کے اپنے اپنے حلقہ احباب تک محدثین دی دعوت پہنچائیے، مسلک اہل حدیث دا پیغام پہنچائیے، مستحکم ہو کے اخلاص نال دعوت دینا تہاڈا کام ہے۔ اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، ممبر و محراب تے شغل مزار نہیں چلے گا، ممبر و محراب تو رب دا قرآن بیان ہوئے گا، محمد مصطفیٰ دی حدیث بیان ہوئے گی، محدثین دا مسلک و منہج بیان ہوئے گا، اور وقت آئے گا ساڑی زندگی اندر نہ آئے تو ساڑی موت تو بعد ضرور آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ پورے ملک پاکستان دے اندر محدثین دا مسلک عام ہوئے گا، اخلاص دی نال دعوت دی گئی فائدہ مند ثابت ہوئے گی۔ پورے ملک پاکستان اندر مسلک اہل حدیث غالب آ کے رہے گا، غالب آ کے رہے گا۔ چلتے رہو آگے، جان مال کی قربانی پیش کیجئے، جیو مسلک اہل حدیث واسطے، مرو مسلک اہل حدیث واسطے، پیسہ خرچ کرو مسلک اہل حدیث واسطے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جیو حدیث کے لیے، جیو محدثین کرام کے خالص عقیدے کی دعوت کے لیے، جیو رب کے قرآن کے لیے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کے لیے۔ اللہ دنیا آخرت اندر عزت عطا فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ منصور حافظہ اللہ تعالی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر، کیونکہ وقت بہت کم ہے، علماء کرام زیادہ ہیں، میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف ربانی صاحب اب مانگا منڈی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ عبد الرؤوف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی نے بنی آدم نو
پیدا فرمایا اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور تمام ادیان وچوں اللہ پاک نے دین اسلام نو پسند فرمایا ہے، اور یہ شریعت آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمائی ہے۔ دین اسلام نو قبول کرنے واسطے اللہ نے قرآن اندر ایک بڑا پیارا اصول بیان فرمایا ہے کہ اطاعت اللہ اور ان دے رسول دیے، اور اگر مسائل دے اندر اختلاف ہو جائے، جس طرح موجودہ دور دے اندر بڑیاں بڑیاں جماعتاں نے، ہر بندہ اپنی جماعت دی دعوت دیندا ہے، تو سننے والے نو، سماعت کرنے والے نو چاہیے کہ تمام علماء دیاں باتاں اپنے ذہن اندر رکھیاں جان، اور تمام دیاں باتاں قرآن اور حدیث دی طرف لٹائی جائے، جس دی بات قرآن حدیث دے مطابق ہوئی ان دی بات نو لیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس معاملے دے اندر بڑے سنجیدہ سن اور تحقیق کردے سن، تحقیق تو بغیر عمل نہیں سی کردے۔ میں مثال دے طور تے صحیح البخاری دیاں دو حدیثاں بیان کرنا چاہنا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عید دا خطبہ ارشاد فرمایا اور عورتاں نو الگ خطبہ دیتا ہے، اور آپ نے عورتاں نو خطاب فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتاں دی جماعت زیادہ صدقہ کریا کرو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دے اندر زیادہ تر عورتاں نو سڑدے ہویاں دیکھے ہے۔ جدو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت سے آئیاں، اجازت منگی۔ آپ نے فرمایا کون زینب ہے؟ زینب نام دیاں اور بھی عورتاں موجود نے۔ دسیا گیا آقا اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ سیدہ زینب ہے۔ اجازت مل گئی، اجازت ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندیاں نے آقا میرے کو زیور ہے، سونا ہے، میں صدقہ کرنا چاہنی ہاں، لیکن میرے شوہر خامد نے کیا ہے تیرے صدقے دے زیادہ مستحق تیرے بچے تے میں ہاں، اے سونا میں نو دیتا جائے۔ تے آقا میں سونا اپنے خامد نو نہیں دیتا، ان دی وجہ ہے کہ میں نو پتہ ہی نہیں عورت اپنے خامد تے صدقہ کر سکتی ہے، عورت اپنے خامد تے خرچ کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا صدق ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرمایا کہ اے زینب تیرے خامد تیرے شوہر نے سچ کیا ہے، تو اس سے صدقہ کر سکتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں نہیں اپنا سونا خرچ کیتا؟ ان دی وجہ ہے انہوں نے مسئلے دا پتہ نہیں، تے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دیتی ہے پھر دیر نہیں لگائی۔ اے دین نو قبول اس انداز نال کیتا جائے کہ تصدیق کیتی جائے، تحقیق کیتی جائے، تحقیقی میدان اندر آیا جائے۔ پھر مدہ ایک اور دلیل لے لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت کعب بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بکریاں دا ریوڑ ہے، اور ایک لڑکی جو لونڈی ہے وہ بکریاں چراندی ہے، بکریاں چراندیاں ایک بکری موت و حیات دی کشمکش اندر، تے لونڈی نے جلدی جلدی اس بکری نو ایک پتھر دی نوک نال ذبح کیتا، گوشت بن گیا، تیار ہو گیا، سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے گوشت پیش کیتا گیا۔ آپ فرماندے نے کادا گوشت تے دسیا گیا سرکار تہاڈا ہی ریوڑ ہے، تہاڈے ریوڑ دے اندروں ایک بکری موت و حیات دی کشمکش اندر اونوں پتھر دی نوک نال لونڈی نے ذبح کیتا ہے تے کھا لو۔ تے جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ساڈے سامنے مٹن کڑائی ہوئے تحقیق ہی کوئی نہیں، حلال دا ہوئے حرام دا ہوئے کوئی تحقیق ہی نہیں، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس معاملے دے اندر بڑے سنجیدہ نے۔ سیدنا کعب کی فرماندے نے لا تاکلوا حتی اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک گوشت نہیں کھواں گا جب تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو تحقیق نہ کروالا، پوچھ نہ لواں آیا کہ لونڈی دا ذبیحہ جائز ہے بھی ہے کہ نہیں۔ چلے گئے آقا میری لونڈی نے بکری ذبح کیتی ہے، گوشت بن گیا ہے، لونڈی دا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہو۔ جدو سرکار نے تحقیق آپ نے تصدیق کر دی تھی، صحابہ پھر عمل کیتا ہے۔ اسے واسطے میرے دوستو اے ہی میں اپیل کرنا چاہنا، دین اسلام دے معاملے اندر سنجیدہ بن جاؤ، تحقیق کرو، پڑھو، مطالعہ کرو، جس طرح ساڈے شیخ
ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ مصنف کتب کثیرہ نے ایک بہت بڑے محقق نے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر برکات نازل فرمائے. تحقیق کرو دین دے معاملے اندر، مطالعہ کرو، کتاب نال پیار کرو، انشاءاللہ العزیز علمی میدان اندر بھی تہاڈا نام ہوئے گا، خطابت دے اندر تہاڈا نام ہوئے گا، لوگ تہاڈی قدر کرن گے. جس طرح میرے شیخ میرے استاد مناظر اسلام مفسر قرآن حافظ عبد الغفار روپڑی اور حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ اکثر کیا کرتے سن، بیٹا علم نو حاصل کرو، علم پڑھو. عالم جڑا بندہ ہے نا علم اپنا منوا لیندا ہے، جندے کول علم ہوئے نا وہ جنگلاں چ بھی بیٹھا تے اندی اوتھے بھی قدر ہے. اسے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو دین دے معاملے اندر سنجیدہ بنائے، تحقیق کرنے والا بنائے. آج کی ہماری ساری تقریب کا سب سے اہم درس ابھی شروع ہو رہا ہے. میرے استاد محترم جن سے میں نے خود پڑھا، شیخ الحدیث استاد العلماء شیخ محمد شفیع طاہر حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی. تو میری گزارش ہے وہ علماء کرام جو ملک بھر سے آج ٹریننگ لینے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں وہ اوپر سے نیچے آ جائیں اور استاد محترم کا انتہائی عالمانہ فاضلانہ خطاب ضرور سنیں. تمام علماء جو ملک بھر سے ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سارے میرے بھائی علماء نیچے آ جائیں اور استاد محترم کا خطاب سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ہر قسم دی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جدا تہاڈا میرا داتا الہ معبود حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر لاجپال امیر نواز غریب نواز ہے. درود و سلام انگنت اور لا تعداد ساری کائنات ہادی رہنما حمد مجتبی سید الاولین والآخرین امام المرسلین قائد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدسہ مبارکہ ہوتے. اے سورت توبہ دی 122 نمبر آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ جس مناسبت نال پروگرام جاری اور ساری ہے اس حوالے نال علم اور علماء دیاں شانہ اور فضیلتاں بیان ہونے چاہیے نے. اس آیت وچ بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سارے لوگوں نے جہاد واسطے نہیں نکلنا چاہیے. ایک طائفہ ایک گروہ ایک پارٹی ایک جماعت ایسی ہوئے جی تحصیل علم کرے علم حاصل کرے اور علم حاصل کرن تو بعد اپنے اپنی بستی علاقے شہر میں جا کے لوگوں نے توحید و سنت دا درس دے وے حلال حرام دے فرق بتاوے نماز صحیح کراوے اور لوگوں دی تعلیم و تربیت تزکیہ نفس دا کم کرے. اے اس ویلے ہی ممکن ہے جس ویلے اسی کتاب و سنت دے صحیح معنی میں دائی بنیے پہلے فقہ عالم دین بنیے صحیح اور ضعیف حدیث دا فرق کرنے واسطے اصول پڑھیے جی میں شیخ نے محنت کر کے کتاباں دی چھانٹ کانٹ کر کے خلاصے کر دیتے ہیں انہوں سمجھیے انہوں تے تدریب کریے مشق کریے اور پھر ان دا اجرا اور تطبیق اور پریکٹیکل کریے. میرے عزیز دوستو نبوی علوم نو حاصل کرنے واسطے ایک حدیث دی فضیلت ہی کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها وعداها. اللہ پاک اس بندے دے چہرے نو تر و تازہ رکھے خوش و خرم رکھے چمکتا دمکتا رکھے خوشحال رکھے ان دے اتے کدے خزانہ آوے ہمیشہ بہار آوے جیڑا میں محمد دی ایک حدیث سن لیندہ ہے ایک حدیث سن لیندہ ہے انہوں حفظ کردہ ہے سمجھدہ ہے پھر اگے سناندہ ہے پہنچاندہ ہے ڈراندہ ہے سمجھاندہ ہے. شیخ القرآن خطیب پاکستان دی آواز میں دو اشعار اس حدیث دا کلا ترجمہ اور خلاصہ نے او تنہوں سنا دینا. پنجابی جو لوگ نے دیسی جا مسئلہ ہے دیسی جی مجلس سے سارے انہوں انشاءاللہ سمجھ آ جائے. تُساں آپ پہ فیصلہ کر لینا اے مجلس عامہ خاصاں دی. تُساں آپ پہ فیصلہ کر لینا اے مجلس عامہ خاصاں دی.
جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی جدو نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامہ دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی حدیث پڑھو نظر اللہ امرا ان دا اظہار تھوڑے چہرے ہوتے ہوئے دا دل دے وچ اللہ پاک جڑا نور پیدا کرے دا اس نور دے اثرات انشاءاللہ الرحمن تہانوں خود نو نظر آ جان دے اور اس سارا علم وحی دا جڑا اللہ پاک نے قرآن چے بیان فرمایا ہے اس سارا ہی نور ہے جڑے اس نور دی پیروی کرن دے خلاصہ ذکر کران دے وقت بہت تنگ ہے آخری جز جڑا شاہد اور متعلق ہوئے دا بس اونا کو ذکر کران دے اے ساری وحی دے جڑے علوم نے قرآن دا پڑھنا قرآن دا سکھنا حفظ کرنا تفسیر پڑھنی اسباب النزول پڑھنے ناسخ منسوخ پڑھنے اور اسی طرح حدیث دے متعلقہ علوم نو حاصل کرنا اے سارا ہی اللہ پاک دا نور ہے جڑا اس نور نو حاصل کردا ہے ان دا انعام ان دا اعزاز ان دا پروٹوکول ان دا شرف کی چیز ہے فالذین آمنوا بہی وعزروا ونصروا جڑے لوگ اس نور دے نال ایمان لیاون دے وعزروا ونصروا ان دی حمایت کرن دے ان دی مدد کرن دے واتبعوا النور الذی انزل معہ اور جڑا اس نور نال اس کتاب نال نور اتاریا گیا واتبعوا النور الذی انزل معہ جڑا نبی دے نال نور اتاریا گیا اس کتاب دی شکل وچ ایک قرآن دے علوم میں نور اور حدیث دے علوم میں نور فرمایا اولئک هم المفلحون اوہ لوگ کامیاب نے جڑا کامیاب بننا چاہتا ہے او اس نبوی علوم دے نور نو حاصل کر لوے اور قرآن پاک نے کمال کر دیتی تسی اندازہ لگاؤ سب تو عظیم انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کی حکم دیتا ہے کہ نبوی علوم حاصل کرنے والے دے درمیان کے بیٹھو نبوی علوم حاصل کرنے والے دی حوصلہ افزائی کرو انہاں نو احساس کمتری دا شکار نہ ہون دیو سائنسدان ڈاکٹر انجینئر وکیل صحافی جج زمیندار وڈیرے چودھری دنیا دار انہاں کول نہیں بیٹھنا آپ نے خود بھی فرمایا ابغونی فی الضعفاء میں نو لبنا چاہو تے یتیماں یتیماں مسکینہ وچ دین دے طالب علماں وچ غریباں وچ انہاں وچوں میں تانوں ملاندا اور جیڑا بندہ اینا نبوی علوم حاصل کرنے والے دا احترام نہیں کردا ان دی بڑی سزا جے اختصار نال صرف ایک آیت ذکر کرن دا قرآن مجید چ اللہ پاک نے اننے عظمت والے نبی نو خطاب کر کے امت نو مراد لیا ہے نبی نو بھی اشارہ ہے اور قیامت تک واسطے لوگاں نو بیان اور پیغام ہے کہ انہاں لوگاں نال بیٹھو انہاں نال بیٹھنا سعادت اور عبادت تہاڈی نجات دا ذریعہ صحیح مسلم کی حدیث آنی ہے نبوی علوم دے حاصل کرنے والے اللہ دا ذکر کرنے والے قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے انہاں وچ جڑا بیٹھ جاوے اللہ پاک سارے نو معاف فرما دیندا ہے جڑا آپ دا کم ذاتی لین واسطے آیا ہوئے اللہ پاک انہوں بھی معاف فرما دیندا ہے فرشتے کہندے نے یا اللہ اے تے آپ دا ذاتی کم آیا سی اے تے آپ دی دنیا واسطے آیا سی اللہ پاک کہندا ہم جلساء لا یشقی بہم جلیسہم اے انہیں با برکت لوگاں دی مجلس تے میں کوئی بدبخت رہن نہیں دیتا قرآن مجید دی آیت سنو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں یتیماں مسکیناں نو قرآن حدیث پڑھنے والے نو اصحاب صفہ نو انصار مہاجرین نو کہ دنیا اجاڑ کے دین توحید نماز عقیدہ سکھن واسطے آئے نے انہاں نو آپ دے کولوں دور نہ کرو یدون ربہم بالغداۃ والعشی جڑے صبح و شام اللہ کولوں دعاواں کر دینے اللہ کولوں سوال کر دینے یریدون وجہا انہاں دا ٹارگٹ انہاں دی دنیا کوئی چودراہٹ نہیں کوئی دنیا دے اسباب وسائل نہیں فرمایا یریدون وجہا صرف اللہ پاک دی رضا چاہندے نے ما علیک من حسابہم من شیء تواڈے اُتے انہاں دا کوئی بوجھ نہیں وما من حسابک علیہم من شیء نہ تواڈا انہاں اُتے بوجھ ہے فتطردہم پھر بھی تسی اگر انہاں نوں دتکار کے پیچھے کر دیتا فتکون من الظالمین تسی ظالم لوگاں وچوں شمار ہو جاؤ دے
جڑا بندہ دین دے طلبہ دی قدر نہیں کردا، علماء دی قدر نہیں کردا، اہل ایمان دی قدر نہیں کردا، یتیمہ مسکینہ نال پیار نہیں کردا، یقین جانو او بندہ ظالم انسان ہے۔ قرآن نے انہوں ظالم آکھیا ہے، خطاب نبی نو مراد امت ہے، نبی تے پروٹوکول دیندا ہے، نبی تے شان بیان کردا ہے، صرف مراد قیامت تک دے لوگاں نو خطاب ہے تاکہ کوئی طالب علم دی خطا کر کے غلطی کر کے انہوں دھتکار کے آپ دے آپ نو ظالمان دے شامل نہ کر لوے۔ جڑا بندہ قرآن دی خاطر، علم دی خاطر، نبوی علوم دی خاطر، اللہ دی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی خاطر طالب علم دی عزت کردا ہے، طالب علم دی شان تے نا ان دے پیران تھلے فرشتے بھی پر بچھان دینے، تے کہڑا طالب علم نو سکھاندا ان دی کی شان ہے، ان دی کی شان ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ، اللہ پاک خود بھی، اللہ پاک دے فرشتے بھی، اور ستاں سمانہ دی مخلوق بھی، ستاں زمینہ دی مخلوق بھی، حتیٰ نملتا فی جوہرہا، حتیٰ کہ چونٹی اپنی بل اندر، وحتیٰ الحیتان فی البحر، اور وحتیٰ الحوت فی البحر، حتیٰ کہ مچھلی سمندر دے اندر، او کی کر دیا نے لا یصلون علی معلم الناس الخیرہ، جڑا لوگانو خیر سکھاندا ہے، توحید سکھاندا ہے، قرآن حفظ کراندا ہے، حدیث پڑھاندا ہے، ان دے واسطے اللہ کو لو خیر دا سوال کر دینے۔ دسو دے صحیح دنیا میں کوئی انسان، کوئی سائنسدان، کوئی وزیر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سیافی، کوئی جج، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بیروکریٹ، کوئی اندرلا، کوئی باہرلا، کوئی عربی، کوئی عجمی جنہوں یہ پروٹوکول ملتا ہے، ایسی اہمی احساس کمزور دے شکار ہو جائیں۔ اے سعادت اور عبادت بزور بازو نہیں مل دی، اے پروگرام جنہوں مل جائے، قرآن حدیث پڑھن اور پڑھاون والا، سکھن اور سکھان والا، علماء دی مجلس تے بہن والا، علماء دی تعظیم اور قدر کرن والا، او بندہ اللہ پاک دا خاص منظور نظر ہے۔ من یرد اللہ بی خیرہ یفقہہ فی الدین، جنہوں اللہ خیر دا ارادہ کر لے دین دی فقاہت دیندہ ہے، انہوں سائنسدان نہیں بناندا، ڈاکٹر نہیں بناندا، انجینئر نہیں بناندا، انہوں دنیا دا مال و متاع، دنیا دے اسباب، دنیا دی دولتاں، دنیا دے نعمتاں نال نہیں نوازدا۔ میرے عزیز، جڑا علماء دی تعظیم کردا ہے، قرآن مجید نے علماء دی تعظیم والے الفاظ وچ اشارہ فرما دیتا ہے۔ علماء نے اس آیت تو استنباط کیتا ہے کہ علماء دی تعظیم کرنی چاہیے، وہ علماء جڑے ربانی علماء نے، کتاب و سنت دے دائی علماء نے، جڑے باعمل علماء نے، جڑے کتاب و سنت دی تعلیم و تربیت دا انتظام کرنے والے علماء نے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جڑا بندہ اللہ پاک دی نام والیاں چیزاں دا احترام کرے، جڑا اللہ پاک دی شعور رکھن والیاں چیزاں دا احترام کرے، جڑا اللہ پاک دی پہچان رکھن والیاں چیزاں دا احترام کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اے تقوی دی علامت ہے، دلان دی پرہیزگاری دی علامت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ۔ فرمایا او بندہ جیڑا ساڑے عالم دا احترام نہ کرے، چھوٹے تے شفقت نہ کرے، وڈے دا احترام نہ کرے، اور عالم دا اون دا حق نہ دے وے، عالم دا استحقاق پورا نہ کرے، ان دی عزت، ان دا پروٹوکول دا خیال نہ کرے، فرمایا ساڑے طریقے کار ہوتے نہیں۔ او بندہ ساڑے طریقے کارتے جڑا علماء نو پروٹوکول دے وے، طلبہ دا احترام کرے، چھوٹے دی شفقت کرے، وڈے نو عزت دے وے، اور خاص کر جڑا ربانی عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تسی حدیث سنی، فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الجافی فیہ ولا الغالی عنہ، غیر الجافی عنہ ولا الغالی فیہ والمقسط العادل۔ فرمایا تین بندیاں دا احترام جڑا بندہ کردا ہے، اے ان دے دل دے اللہ پاک دے جلال، اللہ پاک دی حیبت، اللہ پاک دے روب، اللہ پاک دے خوف اور اللہ پاک دی عظمت دی دلیل ہے۔ کنہ دی؟ ان من جلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بڑے مسلمان دی عظمت اور ان دی شان اور ان دا احترام، ان دا خیال کردا ہے۔
اور جیڑا قرآن چے نہ غلو کرے، افراط و تفریط نہ کرے، نہ حد نو کراس کرے، فرمایا اون دا احترام کر دے، اور عدل و انصاف کرنے والے حکمران دا۔ بڑی عجیب بات اج حدیث دے وچوں ملی ہے، نیٹ وچوں بڑا فائدہ ملدا پیا، جڑے نیٹ دا صحیح استعمال کردے نے نا، اے ویکھو تواڈے عالم ساڈے شاگرد ساڈے سانو اعزاز ہے، سانو شرف ہے، جویں امام بخاری رحمہ اللہ انہاں نو اللہ پاک نے انی عظمت دیتی، 1080 استاداں کو علم حاصل کیتا، لیکن 1080 نو کراس کر گئے، 1080 نو کراس کر گئے۔ ساڈے شاگرد ابن بشیر حسینوی صاحب بہت سارے اساتذہ نو ساڈے سمیت کراس کر گئے، اللہ پاک نے محنتاں قبول فرمائے، بڑا کام کر رہے ہیں، میڈیا تے چھائے نے، عرب و عجم تے چھائے نے، اور اے کتاب جو تواڈے سامنے پئی ہے نا، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل، اے حدیث دی سب تو جامع ترین کتاب پہلے عرب تے چھپی ہے، پھر انہاں دے واسطے نال پاکستان تے دوسرا ایڈیشن انہاں دے ذریعے چھپا ہے۔ اے نجات دا ذریعہ ہے، اے سعادت بزور بازو نہیں ملدی، اے بزور طاقت اقتدار جو آکھو نا کہ حکمرانہ نو توفیق مل جائے، نہیں، اے سعادت بزور بازو نہیں ملدی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ترجمان القرآن صحابی، قرآن دے مفسر صحابی، جنہاں واسطے آپ نے فرمایا اللہم علم التاویل، یا اللہ انہوں قرآن دی تفسیر سکھا دے۔ او بندے کنہ علماء دے احترام کرنے والے نے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے قاری، سب تو قرآن عمدہ پڑھنے والے، وہ اپنی سواری تے جا رہے نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سواری دی مہار پھڑ لیندے نے، اگے اگے ٹر پیندے نے، لوگ آندے نے کیلا لے عبداللہ ابن عباس ہوا رجل من الانصار، ایک عام بندہ ہے انصار دا، تسی اینا پروٹوکول انہوں دین لگ پہ جی، اندھی کی حکمت ہے۔ عبداللہ ابن عباس دا موقف سنو تاکہ ساڑھے دل علماء دے احترام سے پر جان، ساڑھے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے، ساڑھے دلوں میں پروٹوکول بیٹھ جائے علماء دا۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے سمجھنے انہو حبرن، او بندہ عالم ہے اور اندہ حق کے ان یعظم و یشرف، انہوں پروٹوکول دیتا جائے، انہی تعظیم کیتی جائے۔ کون تعظیم کرنے والے رہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ کندی عظمت اور کنو پروٹوکول دے رہے ہیں اور کندی شان بیان کر رہے ہیں اور کندی مہار پھڑ رہے ہیں؟ ابی بن کعب دی۔ کون ابی بن کعب؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قاری قرآن، جنہاں نو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تسی تراویحاں پڑھایا کرو۔ ابی بن کعب اور تمیم بن داری نو حکم دیتا سی حضرت عمر بن خطاب نے ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، کہ مسجد نبوی میں جماعت کرایا کرو اور 11 رکعت تراویحاں پڑھایا کرو۔ ابی بن کعب اور تمیم بن داری سی، اور قربان جائیے ابی بن کعب تے توجہ فرماؤ۔ ابی بن کعب جن دی خاطر اللہ نے نبی نو آرڈر کیتا، نبی نو حکم دیتا کہ ابی بن کعب نو قرآن سناؤ اور قرآن پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب نو بلایا اور آپ نے فرمایا ابی امرنی ربی ان اقرأ علیک القرآن، میں نے میرے رب نے حکم دیتا ہے تو انہوں قرآن سناواں، میرے رب نے حکم دیتا ہے تو انہوں قرآن سناواں۔ ابی بن کعب ایک روایت ویچے اقرأ القرآن، میں تو انہوں قرآن پڑھاواں، قرآن دی تعلیم دیواں۔ اللہ قرآن دی عظمت، قرآن دی شان، جیڑے قرآن دے قاری اور قرآن دے عالم نے اللہ انبیاء اور رسل نو، ساری کائنات دے عظیم انسان نو، نبیاں اور فرشتہ میں تو سب تو افضل انسان نو حکم دیندہ ہے انہیں جا کے پروٹوکول دو، انہوں 2-4 ایتاں سنا دو تاکہ دنیا اندے کو قرآن سکھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آوا سمانی ربی، حضور میرا رب نے نام لے کے توڑے اگے نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں میرا توڑا نام لے کے اللہ پاک نے میں نو آرڈر کیتا ہے میں تو انہوں قرآن سناواں۔ فبکا، خوشیاں نہ رومن لگ گئے کہ قرآن دی عظمت دی خاطر میرا 7 آسماناں دے تذکرہ، میرا رب میرا تذکرہ کردہ پہ ہے۔ کس وجہ تو؟ وہ قرآن دے قاری سے۔ میرے عظیم بھائیو، دوستو، بیٹیو، ایک نہیں، شیخ کہندے نے ایک میں کہنا سارے ہی، اور سارے ہی قرآن تے حفظ لا دیو۔ مولانا عبد الرحمن
حافظ عبد الرحمان مدنی صاحب انہوں نے ساری ولاد قرآن دی قاری حافظ دیا. اور مولانا عبد الرحمان کیلانی دا واقعہ میں نے اتفاقاً یاد آ گیا جی. مولانا عبد الرحمان کیلانی میں ایک مسجد سے درس دیتا جوہر ٹاؤن آمنہ مسجد تے اس بندے دا کیا ہی کہنا ہے, انہوں دا کیا ہی کہنا ہے, انہوں دی موت دا بھی تمہیں پتہ کیویں آئی. او نماز پڑھنے واسطے مسجد چے گئے سی تے پہلی صف چے تھوڑی جگہ باقی سی, اوتھے کھڑے ہو ایک بندہ کھڑا ہونے لگا, وہ موٹا سی, وہ نہ کھڑا ہو سکا, پیچھے ہٹ گیا. تو مولانا عبد الرحمان کیلانی نے اللہ نے موقع دینا سی پہلی صف چے کہ لے سجدے وچ گئے تے اٹھے ہی نہیں دے, سجدے وچ گئے اٹھے ہی نہیں دے. انہوں نے ایک کتاب ہے مترادفات القرآن, تفسیر القرآن بھی انہوں نے تفسیر قرآن نہیں دی تفسیر لکھی, لیکن مترادفات القرآن دا کیا ہی کہنا ہے. ان دا مقدمہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا. انہوں نے مقدمے میں دعویٰ کیتا ہے کہ میں اس کتاب تے اتنی محنت کیتی ہے, میرے علم دے مطابق نہ ہن تک عربی زبان کے کوئی دقیق اور بریک بھی نہ لغت قرآن دی کتاب لکھی گئی ہے اور نہ اردو زبان تے لکھی گئی ہے. مترادفات القرآن علماء واسطے طلبہ واسطے وہ ایک جوہر موتی ہیرا کائنات دے سارے ہیرے اس کتاب تے قربان کیتے جا سکتے. میں ذکر کر رہا سا ایک ایک نہیں, مولانا عبد الرحمان کیلانی دی بارے میں تھوڑا جا درس دیتا. ایک بندے نے کہا شیخ صاحب تسی ایک بڑی اہم گل تے چھڑ گئے جے. میں کی کہندے جی مولانا عبد الرحمان کیلانی دے تانوں پتہ ہے نسل جو کتنے حافظ ہیں؟ میں کہا نہیں. انہوں نے کہا 92 حافظ ہیں. انہوں نے بیٹیاں, انہوں نے پوتیاں, انہوں نے نواسیاں, انہوں نے بیٹے, انہوں نے پوتے, انہوں نے نواسے, انہوں نے خاندان جو صرف 7 کے 8 بندے صرف غیر حافظ نے, باقی سارے قرآن دے حافظ نے. اور ولی کامل قاری ابراہیم میر محمدی, مینوں یقین جانو انہوں نے لخت جگر نے, انہوں نے لخت جگر ساڈا تھوڑا جا شاگرد بھی ہے. انہیں خود دسیا ہے ابو جان نے ساڈے کولوں قرآن پتہ کیویں سنے, تہجد دی نماز وچ ساریاں بیٹیاں حافظ نے, سارے بیٹے حافظ نے, تے ساریاں کولوں تہجد دی نماز تے سب عشرہ وچ قرآن سنے. سب اے نے اہل اللہ و خاصۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ دے خاص لوگ نے. لوگوں نے پوچھا کون؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ. اللہ دے سپیشل بندے جڑے نے وہ اللہ دا قرآن پڑھن والے نے, وہ اللہ دے قاری اور قرآن دے حافظ اور رات نو تہجد پڑھن والے شب زندہ دار. بیٹیاں کولوں بھی سب عشرہ تے قرآن تہجد تے سنیا, تے بیٹیاں کولوں بھی سب عشرہ تے قرآن تہجد تے سنیا. اے نے ولی اللہ میرے عظیم امام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ دا مقولہ سن لو. امام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ عظیم محدث فرماندے نے من استخفا علماءہو ذہبت آخرتو. جڑا بندہ علماء دی توہین کردا ہے, کئی بندیاں نو بڑی غیبت دی عادت ہے, علماء دی غیبت بڑے چسکے لے تے کرن دے, اکھنے ایں مولوی پیسے لیندا ہے, اینے پیسے مانگدا ہے, اے پھردا ہی کمائی کرن واسطے فلاں ٹھیک. آپ بد عمل کھٹو نکارے علماء دی غیبتاں کر کر کے اپنے اعمال ضائع کیتے جاندے نے. تو نیکی نہیں کر سکنا ہے, برائی نہ کر. اور اگر کوئی کردا پیا ہے تے تیری غیبت کرن والوں نے رک جانا, کوئی اون دا معاملہ رب نال ہے, تو تے اپنے اعمال نامہ نہ کالا کر, تو تے نہ ضائع کر. من استخف علماءہو ذہبت آخرتو. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماندے نے جن نے علماء دی توہین کی تھی ان دی آخرت برباد ہو گئی. ومن استخف عمراہو ذہبت دنیاہو. جن نے بے مقصد اپنے حکمران دی توہین کی تھی ان دی دنیا برباد ہو گئی. ومن استخف بالاخوان, جڑا اپنے بھائیاں دی توہین کردا ہے, ذہبت مروتہو. ان دی غیرت, ان دا حیا, ان دا پروٹوکول, ان دا لوگاں دے دلاں وچ جڑا احترام ختم ہو جاندا ہے. اس واسطے علماء نو پروٹوکول دیو. اور وقت بہت تھوڑا, میں آخری گل کر دیا. قیامت تو پہلے اللہ پاک نے قیامت والے دن بھی دنیا وچ بھی صرف علماء صحیح گل کر دیں. جی میں اللہ پاک نے فرمایا نا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, صرف اللہ کو علماء صحیح معنی میں ڈر دینے. اے ویکھو قارون دا مسئلہ تسی کنی دفعہ سنے. قارون کڈا وڈا حکمران سی اور کنی انہیں دنیا کمائی سی, اور دنیا والے کنے انہیں خراب کیتے اور کنے انہیں بدماش بنائے, لیکن صحیح گل کرنے والے صرف ان دے سامنے علماء سی. او بڑے خزانے دا مالک, لیکن جس ویلے پروٹوکول نال آپ دے
بڑے پہار پرم نال نکلیا تے دنیا والے نے آخیا ہائے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. دنیا تو اینا لوگاں دی ہے نا, دنیا تو اینا لوگاں دی جڑے موجاں کردے پے نے. ویکھو اینو کنا پروٹوکول ملدا پیا, کنے اینو عزت ملدی پئی, کنی دولت ملدی پئی, کنی اندے کول دنیا ہے. تے کیڑے علماء سی, علماء نے آخیا کملیو کی ہو گیا جے, ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اور کملیو کی ہو گیا جے, اے دنیا عارضی اور فانی دنیا ان دے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, ان دے پیچھے ٹینشن لے گئے ہو. انی تسی ہرس اور حوث اور اینا لالچ تو دنیا دا پہ گیا ہے. اس ویلے بھی آخر سائنسدان ہومن دے, اس ویلے بھی دنیا دار بڑے پروٹوکول والے ہومن دے, اس ویلے بھی دنیا پڑھن والے سکھن والے ہومن دے. کسے گل نہیں کیتی اخلاق اور ادب دی, کسے گل نہیں کیتی آخرت دی, کسے گل نہیں کیتی جنت دی. صرف علماء نے گل کی, صرف علماء نے لوگوں نے سہارا دیتا. وَإِلَا قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. کی ہو گیا تم؟ میں کہنا دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی دو جہاناں وچ صرف اور صرف علماء اس ایمانہ وچ رہنمائی کردے نے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید سے بہت جگہ صورتحال اے ساری واضح کر دیتی ہے. میں بات ختم کرنا, صرف اے گل سن لو کہ دنیا میں جنہاں نو جھوٹ مارن دی, منافقت دی, غداری دی, بے وفائی دی اور دو نمبری دی, جال سازی دی عادت پئی ہوئے نا, وہ عادت انہوں دی جاندی نہیں. اس آیت دی تفسیر سے مولانا کلانی نے, مولانا عبدالسلام بٹوی نے اور باقی علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن تو لوگوں نے پتا, دیکھو توڑا میرا دماغ کام کردا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں نے پتا ہے بھی اللہ پاک سامنے جھوٹ مارے ہیں, جھوٹ پھڑا جانا ہے, لیکن وہ پھر بھی جھوٹ بولیں. وجہ کی عادت پئی, عادت پئی جیڑی آپاں نے نا ہڈی چ عادت پے گی, یہ ہڈی چ عادت پئی. قیامت آوے جی, انہاں لوگاں نے قیامت والے دن بھی باز نہیں آمنا. جیڑے ایتھے منافقت غداری بے وفائی کردے نے, انہاں نوں عادت اینی پئی, انہاں سمجھنا شاید اللہ نے دھوکا دین دے کامیاب ہو جانا. قرآن مجید نے بھی ذکر کیتا جے. اور اس ویلے بھی اہل ایمان سچی گل کرن دے, دنیا والے ایتھے بھی جھوٹے اوتھے بھی جھوٹے. او دنیا دار جیڑا جیفتن باللیل نے اور حمار بالنہار نے, دن دے گدے رات دے مردار, سارا دن دنیا کمانی ہے اور رات نو مردار بن کے سو جانا ہے. او دنیا دار ساری مراد نے جیڑا فرض نمازاں دا پابند ہے, جیڑا فرض زکات دیندا ہے, فرض روزے رکھدا ہے, او تے نبیاں تے شہیداں دے نال ہوے گا, او تے نبیاں تے شہیداں دے نال ہوے گا. دیکھو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, جس دن قیامت قائم ہوے دی مجرم لوگ قسماں کھان دے, ماں لبثوا غیر ساعۃ, وقت نے یا اللہ سی کڑی ایک ٹھہر کے آیا, منٹاں سکنٹاں میں دنیا ختم ہو گئی ہے, ایک ادھا پیر ٹھہرے ہاں. کذالک کانوا یؤفکون, ایویں انہاں دی مت ماری جائے دی. اہل علم کی آکھن دے, وقال الذین اوتوا العلم والایمان, اہل علم آکھن دے لوگو توجہ کرو, دنیا میں بھی سچ بول دے ساں, منبر محراب تے بھی سچ بول دے ساں, سفر حضر بازار تھانہ کچہری وچ بھی سچ بول دے ساں, اہل و عیال دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ داراں درمیان بھی سچ بول دے ساں. اللہ دی توفیق نال اج بھی سچ بولاں دے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان, ایمان والے لوگ تے علم والے لوگ کہندے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث, اور دنیا والے ہو آج تو پہلے تسی قیامت تو پہلے دنیا وچ ہی ساجے, دنیا تو قیامت تو پہلے تسی دنیا وچ ہی ساجے. فہذا یوم البعث, اے قیامت دا دن آ گیا جے. ولکنکم کنتم لا تعلمون, تانوں پتہ ہی نہیں چلدا پیا, تانوں پتہ نہیں چلدا قیامت قائم ہو گئی ہے. تانوں جویں اسی دنیا وچ سمجھاندے ساں اوہ گل ثابت کردے پے ہاں, جویں اسی منبر محراب تے حق سچ بیان کردے ہیں, اج اللہ دے سامنے بھی سچی شہادت دے رہے ہیں. تو میرے عزیز قیامت آن والی ہے, اور اپنے اہل و عیال نو قو انفسکم واہلیکم نارا, سب نو اپنے آپ نو اہل و عیال نو آپ کو بچان دی کوشش کرو. اور ایک دو نہیں, سارے خانداناں دے خاندان دین کے داخل ہو جاؤ. جیلے بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا, اللہ پاک قبر وچ جیڑا نظام سسٹم اللہ نے بنایا ہے, 3 سوال ہوندے نے, مومن فر جواب دیندا ہے,
اور ایک جواب ایک سوال ایسا ہوتا ہے انہوں اعزاز اور پروٹوکول واسطے فر جواب دینا مومن من ربی اللہ نبی کی محمد دینی علیہ السلام فرشتے کہنے نے سکھیا کتوں ہی وہ آندے نے ساڑھے علماء کہنے نے ابن امبر یونیورسٹی وچ گیا امریکہ نہیں گیا جاپان نہیں گیا فرانس نہیں گیا اٹلی نہیں گیا انڈیا نہیں گیا کتھے گیا ابن حنبل یونیورسٹی جے گیا قرأ تو کتاب اللہ ہے وآمنت بھی وصدقت اللہ دی کتاب پڑھی اے کتاب نسخہ کیمیا پڑھیا اے ساڈا نصاب پڑھیا کوئی وڈا چوڑا نصاب نہیں سوال تین نے وہ جواب انہیں دینے نے قرأ تو کتاب اللہ جڑا اللہ دی کتاب پڑھے دا وآمنت بھی حدیث دے الفاظ نے ابو داؤد دی حدیث ہے آمنت بھی ایمان بھی لیندہ وصدقت اور تصدیق بھی کیتی جو کتاب نے کیا انہیں اتے عمل کر کے دکھایا اے اللہ پاک دی سائدہ ترجمہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لوگو اللہ پاک ثابت قدم رکھے دا توحید ایمان نبوت رسالت اتے دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ظالمان اللہ گمراہ کرے دا انہاں دی بدبختی بد عملی اور انہاں دی منافقت اور غداری اور بے وفائی دی وجہ تو جیڑے بندے نو اللہ پاک فرشتیاں دے ذریعے پوچھے دا فرشتیاں نو آکے دا پوچھو انہوں سوال من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا منافق مجرم ظالم فاسق فاجر کافر وہ کہے دا ہا لا ادری کون تو او اقولو ما یقول الناس میں اوہی گل کردا ہاں جڑے لوگ کردے سی میں وہی دی تحقیق نہیں کیتی مسئلہ پوچھا نہیں تصدیق نہیں کیتی تے فرشتے پتہ کی کرن دے فرشتے ایک کو تھوڑا پھار کے دماغ دے وچ مارن دے حدیث وچ الفاظ نے اگر او تھوڑا او پہاڑ اتے مار دیا جتا جاوے لسارا ترابن و ریزہ ریزہ ہو جائے تو پھر انہوں فرشتے پتہ کی کہیں دے لا دریتا ولا تلیتا نہ تو اللہ دی کتاب پڑھی تو نہ دی تلاوت کی اے گل دسنی چاہندہ سا کیڑے اللہ دی کتاب پڑھ دے نہیں تلاوت کر دے نہیں تلاوت کرنی بھی سعادت اور اعزاز اور انہوں سمجھنا ان دی تفسیر کرنی وہ بھی سعادت اور اعزاز فرشتے کہندے لا دریتا ولا تلیتا نہ تو کتاب اللہ پڑھی اور نہ ان سے عمل کیتا مومن مقویدہ قرأ تو کتاب اللہ وآمنت بھی صدقتو اللہ پاک سانو عمل کرنی توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنن دے دائی بنائے اور با عمل عالم بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری سرفراز حیدر صاحب بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونا عتیق سیدنا ابو بکر صدیق بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی ماشاءاللہ برادر مکرم فضیلت الشیخ یاسین ساجد نقوی صاحب حفظ اللہ کی محبت ہے وہ پیار فرما رہے ہیں تو انہی کی نظر کرتے ہوئے میں شعر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں میری معروف زمانہ پڑھی لکھی ہوئی نعتیہ کلام ہے عرض کیا ہے مٹھا مدنی سونا عتیق سیدنا ابو بکر صدیق مٹھا مدنی سونی کتاب سیدنا عمر ابن خطاب مٹھا مدنی سونی شان سیدنا عثمان ابن عفان بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونا سخیے ایمان ساڈا سونا لیے بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونے نینے سونا حسن تے سونا حسین
بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونا عقیدہ بیٹی صدیق دی سائیں دی رفیقہ بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونا قصیدہ بھائی میٹھا مدنی سونا قصیدہ بیوی نبی دی اماں ختیجہ بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی شعر قابل توجہ ہے میٹھا مدنی بے مثالے سونے دا بانگا سونا بلالے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی بے نظیرے میٹھا مدنی شکر شیرے میٹھا مدنی ہو گئی اخیرے لکھدا قصیدے حیدر فقیرے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی السلام حافظہ فرما دینے میں میر محمد کسے کار چھپیا ہویا سا اے میں اعلان آدھی کرنا نہ خود سنیا پھر لوگوں نے سمجھایا بابا جی فتح محمد صاحب آپ کا بیٹا آپ کے سر پہ قیامت کو تاج رکھوانا چاہتا ہے تو ان کو حفظ کرنے دیں کیوں روکتے ہیں بہرحال پھر وہ مطمئن ہوگا ٹھیک ہے بیٹا حفظ کر آج وہ میرے بھی استاد ہیں ہزاروں اساتذہ کے وہ استاد ہیں اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں لوگوں اگر مجھے سال ہر سال کا موقع دیں میں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات کیسے بٹھاؤں ایک بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں ہمارے محترم قاری ادریس حاکم صاحب حافظہ اللہ کی حفظ کی داستان بھی اسی طرح کی عجیب و غریب ہے ابو حفظ کروانا چاہتے ہیں قاری صاحب حفظ نہیں کرنا چاہتے استاد محترم قاری ادریس صاحب کہتے ہیں میں نہیں حفظ کرنا ابو کروانا چاہتے ہیں وہ مدرسہ چھوڑ کے آتے ہیں قاری صاحب باقی گھر آتے ہیں اور باپ نے کہا پتر حفظ کرنا ہی کرنا جو مرضی ہو جائے آج ایک سینکڑوں اساتذہ کے استاد ہیں محترم قاری ادریس صاحب حضرات گرامی جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت پھر پچھتاوا کیا کرے گا اب موقع ہے ایک بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں یہ میرے والد محترم بشیر صاحب جب کوئی میری کتاب چھپ کی آتی ہے پوچھتے ہیں بیٹا کہاں سے چھپی ہے ابو جی یہ بیروت سے چھپی ہے ابو جی ہنستے ہیں اچھا میرا نام پھر بیروت پہنچ گیا میرا نام لندن پہنچ گیا یعنی اب موقع ہے پھر پچھتایا کام نہیں آئے گا آئیں ہم دین کو اپنے سینے سے لگائیں اور دین کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں اس سے کوئی بڑی محبت نہیں ہے حافظ قرآن سے کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے تو اب میں استاد محترم قاری ادریس حاکم صاحب حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں مختصر نصیحت فرمائیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان علماء کرام دی اللہ حفاظت فرمائے میں ان مشائخ اور علماء دی موجودگی
صرف اپنا حصہ پانا ہے اور اس نیت نال کے انہاں علماء کرام اور مشائخ نو تھوڑا جا سبق سنانا ہے. تسی بچیاں دا سبق سنے ہیں. سچی بات ہے اس عظمت اور شان دا کل قیامت میں پتہ چلے گا، لیکن اگر کوئی سمجھے تو اس دنیا دے اندر بھی اس عظمت اور شان نو سمجھا جا سکتا ہے. کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم دے ذریعے قوماں نو عزت عطا کردا ہے اور جو اقوام قرآن کریم نو پسے پشت ڈال دیندے نے اس اقوام نو اللہ ذلیل و رسوا کر دیندا ہے. من حیث القوم اسی مسلمان ذلت اور پستی دا شکار کیوں ہاں؟ سبب یہی ہے کہ اسی قرآن کریم نو چھڑ دیتا، ورنہ قرآن کریم عظمت اور شان دا سبب ہے. اور اس دا اگر تجربہ کرنا ہے تو رجب دا مہینہ چل رہا ہے، شعبان تو بعد رمضان آئے گا. رمضان مبارک دے اندر مسجداں دے اندر چکر لگا کے دیکھنا میرے بزرگ اور بھائیو، غریب دا بیٹا مسلے تے کھڑا ہے تے بڑے بڑے کلگیاں والے تے بڑے بڑے دولت مند پیچھے کھڑے نے. غریب دا بیٹا اشارہ کردا ہے تے جناب کوئی رکوع نہ جا سکے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تے جناب کوئی سر تو سر اٹھا سکے گا، کوئی سجدہ کر سکے گا. اور اگر کوئی جرت کرے کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگاں نو باز آ جانا چاہیے، اپنے امام تو سبقت نہ لے جان. جیڑا امام تو سبقت لے جائے گا اللہ تبارک و تعالی اوندا سر گدے دا سر بنا دے گا. پتہ ہے چلیا یہ عظمت کس وجہ تو ملی؟ عظمت قرآن کریم دی وجہ تو ملی. میرا بھائی ابراہیم صاحب بات کر رہے سن، بزرگ اور بھائیو حقیقت بات یہی ہے، میں طالب علمانو بھی اور اسی طرح اساتذہ کرام اور عوام الناس نو یہ بات بالکل واشگاف الفاظ کہن واسطے کسی قسم دی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کردا. میں کہنا میں جو کچھ بھی ہاں اے قرآن کریم دی برکت ہے، ورنہ میرے جیسے معذور تسی گڈیاں چ منگدے ویکھے ہون گے. اے قرآن کریم ہے کہ رب العالمین دا قرآن ہے جن دی برکت ہے کہ میرے جیسے گناہگار نو اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور شان عطا فرمائی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دے نال اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کردا ہے. اور پھر میرے بزرگ اور بھائیو اس دنیا دے اندر بھی اللہ رب العالمین قرآن کریم دے نال عزت عطا کردا ہے. جدو قبر دے اندر جڑا قرآن کریم نال محبت کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اونوں رب العالمین شان عطا کردا ہے. جو قرآن کریم دی ایک سورت یاد کر لے جناب سارا قرآن تے بڑی عظمت والی بات ہے نا. انہاں بچیاں تے پورا قرآن یاد کیتا ہے. اگر کوئی سورہ ملک پڑھے کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خوش نصیب سورہ ملک دی تلاوت کردا ہے. سورہ ملک اتنی عظیم سورت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندے پڑھن والے نو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر تو محفوظ کر دے گا. اور پھر ایک دنیا دی زندگی تے آخر ختم ہونی ہے نا، آخر اس دنیا تو جانا ہے. جیڑی بات بار بار اے میرا بھائی کر رہا سی ایک بچہ وقف کر دیو او میرے بزرگ اور بھائیو، اس عظمت اور شان دا کل قیامت تو پتہ چلے گا. آخر اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت آئے گا قیامت قائم کرنی ہے میرے اور تواڈے مالک نے. بزرگ اور بھائیو جدو لوگ اپنی قبراں چ اٹھن گے توجہ کریے لمبی چوڑی بات نہیں، علماء کرام دی موجودگی تواڈے درمیان اور مشائخ دے درمیان زیادہ دیر مخل ہونا مناسب نہیں سمجھدا. غور کرنا ذرا. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جس وقت کل قیامت دے دن قبراں پھٹن گیا، قرآن دا حافظ قرآن دا قاری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم نال جدو قبراں پھٹن گیا اے بھی اپنی قبر چو باہر نکلے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کمزور انسان دی شکل دے اندر اندے کو لکان والا آ جائے گا، آ کے کہے گا حل تعرفنی، کیا میں نو پہچاننے میں کونا؟ اے جواب دے گا میں نہیں پہچاندہ۔ اے کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو عظمت اور شان لے کے دیاں گا، ہمیشہ دی بادشاہی تینو اللہ نصیب کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حلہ اور لباس پہنائے گا جو ساری دنیا مل کے بھی اس لباس دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اور بزرگ اور بھائیو، حافظ قرآن دے والدین دے بارے تسی سن چکے، سونے محبوب فرمایا البسا والداہو تاج یوم القیامہ، والدین دے سر تے ایسا تاج سجایا جائے گا جن دی روشنی سورج دی روشنی تو زیادہ ہوئے گی۔ اے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور پھر حافظ قرآن نو کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں حکم آئے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے میرے بندے قرآن کریم پڑھ دا جا، جنت دیاں سیڑھیاں اور جنت دے درجات چڑھ دا جا۔ اے پڑھنا شروع کر دے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح مزے لے لے کے ترتیل نال پڑھ جویں دنیا دے اندر پڑھیا کردا سے۔ او حفاظ کرام قرآن کریم نو یاد کرو، اور قرآن کریم نو یاد کرو پوری طرح، صرف حافظ دا لیبل نہ لگاؤ۔ میرے طلباء میرے برخوردار حفاظ کرام بھی بات ذہن نشین کرو، یہ عظمت کدوں ملے گی؟ جدو قرآن یاد ہوئے گا، جدو قرآن یاد ہوئے گا پھر حکم ہوئے گا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح پڑھ جس طرح دنیا دے اندر ترتیل نل پڑھدا سے۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، آخری آیت جتے والناس دی سین آئے گی وہ تے تیرا مقام آئے گا۔ یہ عظمت قرآن کریم نو یاد کرن والے دی۔ اور آخری بات، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق لال اینا ہوتے خرچ کر دینے، وہ بھی میری بات ذہن نشین کرن اور اپنی عظمت اور شان نوٹ کر کے اپنے مالک القبولیت دا سوال کرن۔ میرے بزرگ اور بھائیو، ضرورت اس بات دی ہے کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونہ، حدیث دی الفاظ صرف 2-3 منٹ اندر میری گفتگو ختم ہو رہی، توجہ کریے۔ الدنیا ملعونۃ وملعون من فیہا، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا ساری دی ساری لعنت زدہ ہے، ساری دی ساری دنیا تے لعنت برس رہی ہے۔ وملعون من فیہا، اور اس کائنات دے اندر اس دنیا دے اندر جو کچھ بھی موجود ہے ہر چیز تے اللہ دی لعنت برس رہی ہے۔ صرف 4 چیزاں بچیاں، 4۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ ذکر اللہ، اللہ دا ذکر، وما والاہو، جو اللہ دے ذکر دے والی بن گئے، جو اللہ دے ذکر تے خرچ کرنے والے، اللہ دے ذکر دے سرپرست بن گئے، اللہ دے ذکر واسطے محنت کرنے والے بن گئے، اللہ دے ذکر واسطے کوشش کرنے والے بن گئے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیسرا عالم اور چوتھا متعلم۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا 4 افراد اللہ دی لعنت تو بچے، ورنہ ساری دنیا لعنت زدہ۔ اینا 4 چو کچھ نہ کچھ اختیار کرو، اللہ دا ذکر کرو، اللہ دے ذکر دے والی بن جاؤ، دین دے عالم بن جاؤ، اگر نہیں کم از کم متعلم بن جاؤ، دین دے نال محبت کرنے والے۔ اور آخری بات، خرچ کرنے والے بھی اپنے اللہ کو قبولیت دا سوال کرو۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی آ کے عرض کر دے اللہ دے محبوب اگر کوئی شخص کسی نال محبت کردا ہوئے ان دے اعمال انہاں جیسے نہ ہون انہوں کی ملے گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جیڑا کسی نال محبت کر دے اللہ انہوں اپنی رحمت نال انہاں دا ساتھ نصیب کرے گا۔ جو اللہ دی توفیق نال دین دے طالب علماں تے، دین دے اداریاں تے، اساتذہ کرام تے اللہ دی توفیق نال خرچ کر دینے، انہاں نو چاہیے اپنے مالک کو قبولیت دا سوال کرن اور ڈٹ کے حالات دا مقابلہ کر کے اینا چھاونیاں دی حفاظت کرو۔ میرا رب جس طرح
طرح قرآن دے حافظ نو رب العالمین عظمت عطا کرے گا، قرآن دے قاری نو اللہ تبارک و تعالی درجات بلندی عطا فرمائے گا۔ میں اس حدیث دی روشنی اندر یقین کامل نال کہنا کہ میرا رب جڑے جڑے بھی اللہ دی توفیق نال اینا دین دے طالب علماں تے اینا علماء کرام تے خرچ کر دینے، میرا رب انشاءاللہ اپنی رحمت دے نال حفاظ اور قراء دا اللہ ساتھ نصیب کر کے اللہ انہاں نو بھی عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساری زندگی قرآن کریم دی خدمت واسطے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اس سلسلے نو اس ادارے نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔